مختلف نثری اصناف۔ ناول ناول سے مراد ایسی طویل کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ یہ دلچسپی پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری سے پیدا کی جاتی ہے۔ ناول اس نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص نقطہ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی اور واقعاتی عکاسی کی گئی ہو۔ ناول کا مرکزی کردار اس کا ہیرو ہوتا ہے۔ واقعات میں ایک تسلسل موجود ہوتا ہے۔ حقیقت نگاری اور صداقت بیانی اس کا خاصہ ہے۔ اس کا موضوع انسانی زندگی ہوتا ہے، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کو انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد کہانی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناول کے اجزاء: کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، منظر نگاری، زبان و بیان۔ 2. ڈرامہ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامے کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی۔ برصغیر میں بھی قدیم زمانوں سے ڈرامے کا سراغ ملتا ہے۔ راجا کشن بھگت کے عہد کا لکھا ہوا ڈرامہ شکنتلا دنیا بھر میں بڑی شہرت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا کرتے تھے، مگر بعد میں ترقی کر کے فن کی منزل تک پہنچ گیا۔ ڈرامے کی 2 مشہور اقسام ہیں: تربیہ ڈرامہ، وہ ڈرامہ جس میں ہنسی اور مزاح کے ذریعے سماج کی کمزوریوں سے پردہ اٹھایا جائے۔ المیہ ڈرامہ، وہ ڈرامہ جس میں پیش آنے والے واقعات دردناک ہوں اور اس کا انجام المیہ ہو۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار نگاری، ارتقائی عمل، کشمکش، مکالمے، اسٹیج، حرکات و سکنات، اختتامی عمل۔ 3. افسانہ لغت میں افسانہ ایک فرضی کہانی کو کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو زندگی کی ایک جزو پیش کرتی ہے۔ افسانہ اختصار اور وحدتی تاثر کی حامل ایک کہانی ہوتی ہے۔ افسانہ یا مختصر افسانہ کم سے کم آدھے گھنٹے میں پڑھا جانے والا ایسا قصہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختصار اور دلچسپی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار، نقطہ نظر یا مرکزی خیال، مکالمہ، آغاز و انجام اور اسلوب بیان شامل ہیں۔ اردو قواعد گرامر۔ روزمرہ، محاورہ اور ضرب المثل۔ روزمرہ اہل زبان کی بات چیت جو وہ روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں روزمرہ کہلاتی ہے۔ اصطلاح میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے موافق حقیقی معنوں میں استعمال ہو روزمرہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہر روز، آئے دن، 5-7۔ 2. محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معانی میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنا الو سیدھا کرنا، بات کا بتنگڑ بنانا۔ 3. ضرب المثل ضرب المثل ایک ایسا مکمل جملہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کو بتانے کا ایک نرالا انداز ہے جس سے گفتگو اور کلام میں چاشنی پیدا ہوتی ہے اور مضمون نہایت عمدہ ہو جاتا ہے۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ مثلا مال مفت، دل بے رحم، چور کی داڑھی میں تنکا۔ واحد جمع اور ان کی اقسام۔ واحد وہ لفظ جو فقط ایک شخص، شے یا جگہ کے لیے استعمال ہو، مثلا اثر، کتاب، انعام وغیرہ۔ 2. جمع وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اشخاص، اشیاء یا جگہوں کے لیے استعمال ہو، مثلا آثار، کتب، انعامات وغیرہ۔ جمع کی صورتیں: جمع مکسر واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، مثلا تصویر سے تصاویر، اکبر سے اکابر وغیرہ۔ جمع سالم واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو تو اسے جمع سالم کہیں گے، مثلا ماہر سے ماہرین، مجاہد سے مجاہدین وغیرہ۔ تثنیہ عربی زبان میں 2 چیزوں کے لیے جمع کی ایک الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں، مثلا والد سے والدین، عید سے عیدین وغیرہ۔ جمع بناتے ہیں کسی واحد سے جمع کی جمع کو جمع بناتے ہیں، مثلا خبر سے اخبار، جمع، اور اخبار سے اخبارات، جمع الجمع۔